مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 28 جمادی الثانی 1447 ہجری بمطابق 19 دسمبر 2025 عیسوی۔ موضوع: اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خطیب فضیلۃ الشیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور جس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اس کی نوازشیں بے انتہا ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عظیم و بلند ہے اور عظمت اور جمال و جلال والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور انہیں بے راہ روی اور ہلاکت کے راستے سے متنبہ کیا۔ اللہ درود نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور آپ کی بیویوں پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور ان کے راستے پر چلیں، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، مومنو، میں تم کو اور خود کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنے اور تنہاری میں اللہ کی تقدیروں پر صبر کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ امت مسلمہ، علم کا شرف اس چیز کے شرف کی بنیاد پر ہے جس سے اس علم کا تعلق ہے، اور سب سے افضل اور شریف علم وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی جانکار سے پوچھ لیں۔ اسی طرح جس قدر بندہ اپنے خالق کو پہچانے گا اسی قدر اللہ پر اس کا ایمان ہوگا اور اس سے ڈرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ولی اور مولا یعنی کارساز و مالک ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر فرمایا۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہتے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس میں تقوی بھر دے اور اسے تو پاک کر، تو ہی اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور مالک ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی جن و انس، جاندار اور جمادات، تمام مخلوقات اور کائنات کا کارساز اور ان کے معاملات سنبھالنے والا ہے۔ اسی نے تنہا مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے معاملات کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت یعنی نگہبانی 2 قسم کی ہے، ایک ولایت عامہ جو مومن و کافر اور نیک و بد سب کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا خالق و مالک ہے، وہ ان کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور ان کی روزیاں مقدر و مقرر کرتا ہے۔ تمام بندے اس کی ولایت و نگہبانی کے ماتحت اور اس کی تدبیر کے تابع ہیں۔ دوسری قسم ولایت خاصہ ہے، یہ محبت، تائید، مدد، حفاظت اور توفیق و ہدایت کی ولایت و نگہبانی ہے۔ یہ مومنوں اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ مومن اپنے نفس سے لڑتا ہے اور اپنے رب کی ہدایت تلاش کرتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا
है तो तौबा करते हुए अपने कारसाज की तरफ लौटता है। तू ही तो हमारा कारसाज है, बस हम पर मगफरत और रहमत फरमा, और तू सब माफी देने वालों से ज्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को उन चीजों की खबर देते हुए फरमाया जिनसे उनके दिल मजबूत होते हैं और उन्हें तक़वियत हासिल होती है। अल्लाह का फरमान है, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मददगार है। ये विलायत खास मोमिनों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वो इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज खुद अल्लाह ताला है और इसलिए कि काफिरों का कोई कारसाज नहीं। सही बुखारी में है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहुद में जख्मी और आपके 70 सहाबा शहीद हो गए तो अबू सुफियान ने पहाड़ी से आवाज दी। उस वक्त वो मुशरिक थे, क्या तुम्हारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे जवाब ना दे। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे साथ इब्न अबी कुहाफा मौजूद हैं? आपने उसका जवाब देने से मना कर दिया। अबू सुफियान ने फिर कहा, क्या तुम्हारे यहाँ इब्न खत्ताब मौजूद हैं? इसके बाद वो खुद ही कहने लगे कि ये सब कत्ल कर दिए गए, अगर जिंदा होते तो जवाब देते। इस पर हजरत उमर बेकाबू हो गए और फरमाया, अल्लाह के दुश्मन, तू झूठा है। अल्लाह ताला ने तुम्हें जलील करने के लिए उन्हें अभी बाकी रखा है। अबू सुफियान ने कहा, ऐ हुबल, तेरा नाम बुलंद रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका जवाब दो। सहाबा ने पूछा, हम क्या जवाब दें? आपने फरमाया, तुम कहो अल्लाह सबसे बुलंद और बुजुर्गो बरतर है। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास उज़्ज़ा है और तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका जवाब दो। सहाबा ने पूछा, क्या जवाब दें? आपने फरमाया, कहो अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। ईमानी भाइयों, अल्लाह ताला जब किसी बंदे का निगहबान होता है तो उसे चुन लेता है, उसको इज्जत बख्शता है और उसे हिदायत देता है। जब बंदा अपने रब से एक बालिश करीब होता है तो रब उससे एक हाथ करीब होता है। जब बंदा उससे एक हाथ करीब होता है तो रब उससे 2 हाथ करीब होता है। जब बंदा उसके पास चल कर आता है तो रब उसके पास दौड़ कर आता है और उसकी खुसूसी निगहबानी फरमाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम है जिन्हें कुएं की तारीकियों में डाल दिया गया था, तो अल्लाह ताला ने काफिले को पानी का मोहताज बनाया ताकि उन्हें निकाले, और अजीज मिस्र की बीबी को बच्चे का मोहताज बनाया ताकि उन्हें खरीदे और अपना बेटा बना ले। कैदियों को ख्वाब की ताबीर का मोहताज बनाया ताकि वो जेल से निकल सकें, और अजीज मिस्र को इस बात का मोहताज बनाया कि उन्हें मुल्क के खजानों का वजीर बनाए। फिर उनके भाइयों को उनके पास लौटने के लिए मजबूर किया, और इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें उनके वालिदैन से मिलाया, इस हाल में कि वो गायत दर्जा इज्जत व बुलंदी पर थे। चुनांचे उन्होंने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे मुल्क अता फरमाया और तूने मुझे ख्वाब की ताबीर सिखलाई। ऐ आसमान व जमीन के पैदा करने वाले, दुनिया व आखिरत में तू ही मेरा वली यानी दोस्त और कारसाज है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेक लोगों में मिला दे। भाइयों, अल्लाह जिसका कारसाज होगा वो अल्लाह के लिए अमल को खालिस करने की जद्दोजहद करेगा, नफ्स को उसकी ख्वाहिशात से पाक करेगा, उसे इताअत की लगाम से बांध रखेगा, उसे सीधा करेगा तो वो सीधा होगा और उसे नरम करेगा तो नरम होगा, यहाँ तक कि उसके हरकत और सकनात अपने रब व मौला की खुशनुदी में और उसी वहदहू ला शरीक के लिए खालिस होंगे। अल्लाह का फरमान है, आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहां का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं और मुझको इसी का हुक्म हुआ है और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। अल्लाह जिसका कारसाज होगा उसका दिल मुतमईन होगा, उसकी हालत उस्तवार होगी और उसे अपने रब की नुसरत पर यकीन होगा। चुनांचे वो एक मजबूत किला और मुस्तहकम हिफाजत गाह में होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह बहैसियत कारसाज काफी है, अल्लाह बहैसियत मददगार काफी है। अल्लाह जिसका कारसाज होगा वो अल्लाह से बतौर रब, इस्लाम से बतौर दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर नबी और रसूल राजी होगा, और अल्लाह की विलायत तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ उसके नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। अल्लाह का फरमान है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। इसलिए मोमिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पैरवी करने, उनके मनहियात से बचने, उनके तरीके को पहचानने और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करे, दुनिया व आखिरत की सादत से सरफराज होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, वाकई जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर उसी पर कायम रहे, उनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, बल्कि उस जन्नत की बिशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए जन्नत में
موجود ہے، غفور رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کی ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے آپ کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عرش عظیم والا ہے، جس نے اپنی رحمت کو عام فرمایا، وہی کارساز اور قابل حمد ہے۔ اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی سعادت مند۔ اس نے اپنے اولیاء کو عزت بخشی اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آل و اصحاب پر بہت زیادہ سلامتی اور درود نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مبین میں اپنے متقی اولیاء کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان کے بلند مقام اور اعلیٰ مرتبے کو واضح کیا ہے، ان کے خوبصورت انجام اور ان کے پاکیزہ ٹھکانے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ پس جو شخص ایمان والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اس نے باطن کی اصلاح ایمان کے ذریعے اور ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح تقوی کے ذریعے کی ہے۔ اور جتنا اس کا ایمان اور تقوی ہوگا اتنا ہی اس کی اللہ سے ولایت، قرب و دوستی ہوگی۔ پس نہ اللہ کے مقرب اولیاء نے اور نہ ہی سبقت لے جانے والوں نے اللہ کے نزدیک کسی ایسی چیز کے ذریعے قرب حاصل کیا جو اسے اس کے ان فرائض و واجبات سے زیادہ محبوب ہو جنہیں اس نے فرض کیا اور لازم قرار دیا۔ پھر انہوں نے نوافل میں محنت کی اور اپنی استطاعت کے مطابق انہیں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگا۔ امت مسلمہ توحید کے عظیم ابواب میں سے ایک باب جس میں بعد قدم ٹگمگا گئے وہ ولایت ہے۔ جب بعد لوگوں نے اس بابت اپنے اعمال کو کتاب و سنت کی میزان پر نہیں تولا اور نہ ہی انہیں سلف امت کے فہم کے مطابق منضبط کیا تو نتیجتاً اولیاء کے بارے میں غلو پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگ اللہ ہمیں اور ان کو ہدایت دے اللہ کے سوا اولیاء کو پکارنے لگے اور ان سے مدد طلب کرنے لگے۔ وہ ان کے لیے قربانی کرتے، نذر و نیاز کرتے اور ان کی قبروں کے گرد طواف کرتے، یہ سمجھ کر کہ عمل انہیں اللہ کے قریب کرے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اولیاء کو وسیلہ کہ یہ اولیاء وسیلہ ہیں اور سفارشی ہیں۔ اور اللہ نے اس شبہ کو باطل قرار دیا، فرمایا، خبردار، بندگی تو خالص طور پر اللہ کے لیے ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اولیاء کو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انہیں صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، بے شک اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کرے گا جس پر وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ بے شک اللہ کسی جھوٹے کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ جل جلالہ نے غیر اللہ سے دعا کرنے کے بطلان کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ذرا سا اختیار بھی نہیں رکھتے، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری دعا سن نہیں سکتے، اور اگر سنتے بھی تو تمہاری دعا قبول نہیں کرتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کے منکر ہوں گے، اور تمہیں باخبر اللہ کے سوا ایسے حال سے کون آگاہ کرے گا۔ پتہ چلا کہ نیک اولیاء بھی اللہ کے مکلف بندے ہیں، ان کی کسی بھی قسم کی کوئی عبادت نہیں کی جائے گی، نہ ان کی زندگی میں اور نہ ان کی موت کے بعد، اور نہ ہی ان کی قبروں پر تعمیر کی جائے گی، اور نہ قبروں کے مقام کو عبادت کے لیے اختیار کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کو بند کر دیا، اس لیے انہوں نے قبروں پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، خبردار، بے شک تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، بس تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اولیاء کے حق میں افراط و تفریط یعنی کمی و زیادتی کا معاملہ نہ کیا جائے، نہ ان کا مقام گھٹایا جائے اور نہ حد سے بڑھایا جائے، بلکہ ہم ان سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے، ان سے راضی ہوں گے، ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، اور یہ کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ نعمتوں والی جنت میں اکٹھا کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ پھر جان لو اے مومنو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عظیم و بابرکت حکم دیا جس کی ابتدا اس نے اپنی ذات سے کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجا اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، محمد آپ کے ازواج
مطہرات اور ذریت پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی اور محمد پر اور آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو ہی لائق حمد و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام صحابہ کرام اور تابعین سے اور ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والوں سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی راضی ہو جا۔